شیخ رشید پر ایک اور مقدمہ درج۔ مقدمہ اسلام آباد پولیس کی مدیریت میں تھانہ مری میں درج ہوا۔ کار سرکار میں مداخلت سمیت دیگر دفعات شامل کی گئی ہیں۔ مقدمے کے متن کے مطابق شیخ رشید کو گرفتار کرنے گئے تو مزاحمت کی گئی۔ شیخ رشید سمیت 3 افراد نے اسلحہ اٹھا لیا۔ شیخ رشید اور مسلح افراد حملہ آور ہوئے۔ شیخ رشید نے جان سے مارنے کی دھمکیاں دیں اور نازیبا الفاظ استعمال کیے۔ مزاحمت سے پولیس اہلکار کی یونیفارم پھٹ گئی۔ شیخ رشید پر ایک اور مقدمہ درج ہو گیا۔ مقدمہ اسلام آباد پولیس کی مدیریت میں تھانہ مری میں درج کیا گیا ہے۔ کار سرکار میں مداخلت سمیت دیگر دفعات شامل ہوئیں۔ مقدمے کے متن کے مطابق شیخ رشید کو گرفتار کرنے گئے تو مزاحمت کی گئی۔ شیخ رشید سمیت 3 افراد نے اسلحہ اٹھا رکھا تھا۔ شیخ رشید اور مسلح افراد حملہ آور ہوئے۔ شیخ رشید نے جان سے مارنے کی دھمکیاں دی اور نازیبا الفاظ کا استعمال کیا۔ مزاحمت سے پولیس اہلکار کی یونیفارم تک پھٹ گئی۔ مقدمے کے متن کے مطابق شیخ رشید کو گرفتار کرنے گئے تو مزاحمت کی گئی۔ شیخ رشید سمیت 3 افراد نے اسلحہ اٹھا لیا تھا۔ شیخ رشید اور مسلح افراد حملہ آور ہوئے۔ شیخ رشید نے جان سے مارنے کی دھمکیاں دی اور نازیبا الفاظ کا استعمال کیا۔ مزاحمت سے پولیس اہلکار کی یونیفارم تک پھٹ گئی۔ کار سرکار میں مداخلت کے حوالے سے شیخ رشید پر ایک اور مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ مقدمہ اسلام آباد پولیس کی مدیریت میں تھانہ مری میں درج کیا گیا ہے۔ کار سرکار میں مداخلت سمیت دیگر دفعات بھی شامل کی گئی ہیں۔ تفصیلات جانیں گے نمائندہ سرچ نیوز سہیل راجہ سے۔ سہیل راجہ، بتائیے گا اسلام آباد پولیس کی مدیریت میں تھانہ مری میں یہ مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ جی بالکل، دیکھیں شیخ رشید پر ایک اور مقدمہ تھانہ مری میں چوکی پریڈ میں درج کیا گیا ہے۔ شیخ رشید کو گرفتار کرنے کے جب اسلام آباد پولیس پہنچی تھی تو وہاں پر مزاحمت کی گئی تھی۔ شیخ رشید سمیت 3 افراد نے اسلحہ اٹھایا۔ مقدمے کا متن ہے شیخ رشید اور مسلح افراد حملہ آور ہوئے۔ مقدمے کا یہ بھی متن ہے، جبکہ مقدمے میں کار سرکار میں مداخلت سنگین نتائج کی دھمکیاں دینے کی دفعات میں شامل کی گئی ہیں۔ شیخ رشید اور مسلح افراد کے پاس 3 عدد گنز بھی تھی، اسلام آباد پولیس کا یہ کہنا ہے، جبکہ شیخ رشید نے جان سے مارنے کی دھمکیاں بھی نازیبا الفاظ بھی استعمال کیے۔ شیخ رشید اور مسلح افراد کی مزاحمت سے پولیس اہلکار کی یونیفارم بھی اس میں پھٹی تھی، جس میں مقدمے کا متن ہے اس میں، اور مقدمے میں کار سرکار میں مداخلت سمیت دیگر دفعات بھی شامل کی گئی ہیں۔ اس طرح شیخ رشید کا یہ دوسرا مقدمہ ہے جو مری میں چوکی پریڈ میں درج کیا گیا ہے۔ جی سہیل، بتائیے گا اس سے پہلا مقدمہ جو ہے وہ کس حوالے سے ہے؟ دیکھیں شیخ رشید پہ اس سے پہلے جو مقدمہ ہے وہ تھانہ اپارہ میں درج کیا گیا تھا، جس میں عمران خان کی جانب سے جو آصف علی زرداری کی جانب سے جو عمران خان کو قتل کرنے کی جو دھمکیاں دی گئی تھی، اس حوالے سے یہ مقدمہ درج کیا گیا تھا، جس میں شیخ رشید کا آج 2 روزہ جسمانی بہت شکریہ سہیل، تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ آصف علی زرداری پر عمران خان کو قتل کرنے کی سازش سے متعلق کیس شیخ رشید کو 2 روز جسمانی ریمانڈ پر اسلام آباد پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ پنڈی بوائے کا کہنا ہے عمران خان نے جو کہا درست سمجھتا ہوں، مجھ پر حد تک عزت کا کیس کریں۔ پنڈی بوائے بنے اسلام آباد پولیس کے مہمان۔ اسلام آباد کی مقامی عدالت نے شیخ رشید احمد کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا۔ اسلام آباد پولیس نے سربراہ عوامی لیگ کا 8 روزہ ریمانڈ مانگا تھا۔ کیس جوڈیشل مجسٹریٹ عمر شبیر کی عدالت میں سنا گیا۔ شیخ صاحب کی شکایت پر معزز جج نے ہتھکڑیاں کھلوا دیں۔ اسلام آباد پولیس نے ریکارڈ پیش کیا۔ موقف اختیار کیا گیا کہ شیخ رشید کو جس حالت میں گرفتار کیا گیا اس پر مزید بات کرنا تفتیش کو متاثر کرے گا۔ شیخ رشید یا کسی کے ملازم سے ناروا سلوک نہیں ہوا۔ پولیس منفی پروپیگنڈے کی مذمت کرتی ہے۔ شیخ رشید کے وکلاء نے دلائل دیے کہ کسی سیاسی جماعت کا نہیں، آصف زرداری کا نام لیا گیا۔ سیاسی جماعتیں ایک دوسرے پر تو تنقید کرتی ہی رہتی ہیں، ایسے مقدمات ہوتے ہی رہے ہیں، تو کوئی سیاست دان بات نہ کر پائے گا۔ اجازت ملنے پر شیخ رشید روسٹر پر آئے اور بولے درخواست ایس ایچ او کو دینی چاہیے تھی، جب وزیر تھا تو ایس ایس پی کے ساتھ ذاتی مسئلہ تھا، تشدد نہیں ہوا۔ پوچھا جا رہا ہے عمران خان نے کیا انفارمیشن شیئر کی ہے، بتایا ہے عمران خان کے پاس آصف زرداری کے خلاف ثبوت موجود ہیں۔ عمران خان نے جو کہا درست سمجھتا ہوں، مجھ پر حد تک عزت کا کیس کیا جائے۔ عدالت دلائل سننے کے بعد پولیس کی 8 روزہ استدعا جزوی مسترد کرتے ہوئے 2 روز کا جسمانی ریمانڈ
रिमांड मंजूर कर लिया गया। इस्लामाबाद पुलिस ने शेख रशीद अहमद को बुध और जुमरात की दरमियानी शब रावलपिंडी में उनकी रिहाइश गाह से गिरफ्तार किया था। पोली क्लिनिक में उनका तबी मायना भी किया गया। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग के खिलाफ थाना अपारा में मुकदमा दर्ज है। अदालत शेख रशीद की पुलिस के खिलाफ मुकदमे की दरख्वास्त भी खारिज कर चुकी है। कैमरामैन अरशद सत्ती के साथ खुरम मलिक, सच न्यूज़, इस्लामाबाद। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने शेख रशीद की गिरफ्तारी पर कहा है कि हुकूमत का शेख रशीद की गिरफ्तारी से कोई ताल्लुक नहीं। शेख रशीद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। 15 किलो हेरोइन नहीं डाली गई, सिर्फ कानून पर अमल हुआ है। पसलियाँ तो नहीं तोड़वाई। कानून की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई करना पुलिस का कानूनी फ़र्ज है। कानून के सामने सब बराबर हैं। कानून तोड़ने पर जवाब तो देना पड़ेगा। इमरान नियाज़ी ने सियासी मुखालिफिन और सच बोलने वाले सहाफ़ियों तक को जेलों में डाला। किसी से कोई ज़ाती झगड़ा नहीं, हमारा बयानिया हक़ाइक़ पर मबनी है। हुकूमत इंतकाम पर यकीन नहीं रखती। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइज़र मरियम नवाज़ कहती हैं, आजकल बड़ा इंतकाम का शोर मचा रहे हैं। अगर जुर्म किया है तो सज़ा मिलनी चाहिए, ना हक किसी को पकड़ने के हक में नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में इस घड़ी चोर की हुकूमत 10 साल रही। उन्होंने दहशतगर्दी के लिए दरवाजे खोले। मेशत पर हमला इस फितना खान ने किया है। मुस्लिम लीग नून का पहले दिन से कोई जो मौक़िफ़ है वो हक़ाइक़ पर बेस्ड है। मुस्लिम लीग नून का पहले दिन से जो मौक़िफ़ है वो असूलों पर बेस्ड है। और हमारी किसी से कोई ना ज़ाती झगड़ा है, ना ज़ाती कोई अनाद है। इश्यूज़ पे बेस्ड बात होती है, वो अब भी होगी। आज महंगाई है तो वो किसकी वजह से? आप देखिए 4 साल ये घड़ी चोर की हुकूमत थी तो इनमें से एक भी बंदा इंक्लूडिंग घड़ी चोर के अवाम में जाने के काबिल नहीं था। मैं जब से लंदन से आई हूँ मैं अवाम के साथ हूँ। लोगों को पता है कि किसकी नालायकी और किसकी नाअहली ने 4 साल कौम को अजाब में जो मुब्तला किया और आज जो इकॉनमी को, मईशत को जो मुश्किलात का सामना है वो किसकी वजह से? देखिए मईशत जो है वो कोई ऐसी चीज़ नहीं कि जिसको ओवरनाइट जो है वो आप बदल के रख दें। मईशत को जो धचका लगा है, जो उस पर खुद कुछ हमला इस फितना खान ने किया है, उससे मईशत को बाहर आते हुए भी कई साल लग जाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नून हुकूमत की जानिब से दहशतगर्दी के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। फवाद चौधरी कहते हैं, हमारे दौर में कोई धमाका नहीं हुआ। हमाद अजहर बोले, डंडे के जोर पर मईशत ठीक नहीं हो सकती। शहबाज गिल ने कहा, मुल्क को नए मैंडेट की जरूरत है। मुल्क में हालिया दहशत गर्दी की लहर, इल्जामात तहरीक इंसाफ पर क्यों? पीटीआई लीडर्स का हुकूमत को तरकीब अदर की जवाब। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए फवाद चौधरी का कहना था कि हमने दहशत गर्दी पर काबू पाया। हमारे दौर में तो कोई धमाका नहीं हुआ। पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की साजिश की जा रही है। 90 रोज में इलेक्शन न हुए तो आर्टिकल 6 लगेगा। 90 दिन के बाद 91st डे होता है और पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं होते, पाकिस्तान में आइन को खत्म तस्वर किया जाएगा। साबिक वजीर मुमलकत हम्माद अजहर बोले, मार्केट और मईशत को डंडे के जोर पर सीधा नहीं किया जा सकता। IMF प्रोग्राम के बाद महंगाई मजीद बढ़ेगी। मुल्क को इस वक्त नए इलेक्शन की जरूरत है। पाकिस्तान की जो माशी सूरत हाल है वो भी कोई सियासी सूरत हाल से इस वक्त ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। आम इंतखाबात ही हैं और हमें इसी की तरफ बढ़ना चाहिए और इसी की जाने बढ़ना चाहिए। शहबाज गिल का कहना था कि मौजूदा हुकूमत की कोई पॉलिसी नहीं, हमसाए बदले नहीं जा सकते। दहशत गर्दी का हल सिर्फ मुज़ाकरात हैं। सूबाई वजीर सईद गनी ने इमरान खान को जहनी मफलूज करार दे दिया। बोले, इमरान खान मुल्क को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। शेख रशीद की गिरफ्तारी कानून के मुताबिक हुई। इमरान खान की करप्शन सामने आ चुकी। इमरान खान और शेख रशीद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इमरान खान की जो करप्शन थी वो भी अब किसी से ढकी छुपी नहीं रही है और इमरान खान बातें करता है रियासत मदीना की, लेकिन हरकतें इसकी सारी जो हैं वो अल्लाह माफ़ करे, अब मैं अल्फाज ही इस्तेमाल करना चाहता हूँ, ऐसी हैं कि इसको संसार होना चाहिए। और इमरान खान एक फितना है जो इस मुल्क को नुकसान पहुँचाना चाहता है और फिर इस फितने से कई फितने पैदा हुए। शेख रशीद ने गिरफ्तार होने के बाद जो मजीद बकवास की है उस बकवास के ऊपर भी कार्रवाई बनती है। अगर शेख रशीद ये कह रहा है कि आसिफ अली जरदारी इमरान खान को कत्ल करवाना चाहता है और अगर शेख रशीद ये कह रहा है कि आसिफ अली जरदारी ने इस काम के लिए किसी दहशतगर्द तंजीम को पैसे दिए हैं, तो इसका मतलब ये है कि शेख रशीद के पास कोई शवाहिद होंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल कानून के मुताबिक उसकी गिरफ्तारी हुई है।
میں تو یہ کہوں گا کہ شیخ رشید کے اور بھی جو کرتوت اور دندے ہیں اس پر بھی اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کے خلاف مبینہ بیٹی کو کاغذات نامزدگی میں ظاہر نہ کرنے پر نااہلی کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے لارجر بینچ بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے مبینہ بیٹی کو ظاہر نہ کرنے پر چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی نااہلی کی درخواست پر سماعت کرتے ہوئے کہا کہ الیکشن کمیشن بتائے عمران خان کی موجودہ پوزیشن کیا ہے۔ عمران خان کا اعتراض ہے کہ وہ اب پبلک آفس ہولڈر نہیں، الیکشن کمیشن سے کنفرم کرنا ہے کہ موجودہ پوزیشن کیا ہے۔ الیکشن کمیشن سے ڈی نوٹیفائی ہونے کا نوٹیفیکیشن منگوا لیتے ہیں۔ درخواست گزار نے عمران خان کا 2018 والا بیان حلفی چیلنج کیا ہے۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے عمران خان کے وکلاء سے استفسار کیا، آپ کی جانب سے بینچ پر اعتراض اٹھایا گیا ہے۔ وکیل سلمان ابوذر نیازی نے جواب دیا، آپ بہترین جج ہیں، ہم نے صرف کچھ معلومات سامنے رکھی ہیں۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ 2018 میں یہ کیس سننے سے معذرت ذاتی وجوہات پر نہیں کی تھی، اس وقت درخواست گزار نے مخصوص بینچ کے سامنے لگانے کی استدعا کی تھی۔ بہرحال آپ نے اعتراض اٹھایا تو بینچ کی تشکیل نو کر دیتے ہیں، ہم لارجر بینچ کے سامنے یہ معاملہ رکھیں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیس کی مزید سماعت 9 فروری تک ملتوی کر دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ممنوعہ فنڈنگ کیس میں الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف پاکستان تحریک انصاف کی اپیل خارج کر دی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف تحریک انصاف کی درخواست پر محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس بابر ستار پر مشتمل لارجر بینچ بنانے کا فیصلہ سنایا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے مطابق الیکشن کمیشن کی جانب سے تحریک انصاف کو جاری کیا گیا شوکاز نوٹس برقرار رہے گا۔ تحریک انصاف کے 43 سابق ایم این ایز کے استعفوں کی منظوری کا اقدام لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا۔ دائر درخواست میں اسپیکر قومی اسمبلی، الیکشن کمیشن سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا۔ ریاض فتیانہ، نصر اللہ خان، طاہر صادق سمیت دیگر نے درخواست دائر کی۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ ممبران اسمبلی نے استعفے منظور ہونے سے قبل ہی واپس لے لیے تھے۔ استعفے واپس لینے کے بعد اسپیکر کے پاس اختیار نہیں کہ وہ استعفے منظور کرے۔ گورنر خیبر پختونخوا حاجی غلام علی نے کہا ہے کہ جھوٹ کی سیاست کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ عمران خان نے الیکشن کے حوالے سے جھوٹ بولا، ہم جنازے اٹھا رہے ہیں، یہ عدالت میں الیکشن کی درخواست دے رہے ہیں، یہ 6 ماہ سے سڑکوں پر پھر رہے تھے کہ ہمارے استعفے منظور کیے جائیں، جب ان کے استعفے منظور ہوئے تو یہ عدالت چلے گئے۔ قومی اسمبلی سے استعفے دیے، 6 مہینے سے زیادہ عرصہ سڑکوں پہ پھر رہے تھے کہ استعفے منظور کرو۔ چونکہ سیزنل پالیٹیشن ہے قومی اسمبلی میں بیٹھے ہوئے، تو انہوں نے کہا یار یہ ہر وقت پھر یو ٹرن لے لیتے تو ذرا خیر ہے، آؤ جی آؤ جی آؤ جی واپس آؤ واپس آؤ۔ نہیں جی، وہ آپ استعفیٰ منظور کرنے سے 4 دن پہلے دیکھے، کہتے ہم سپریم کورٹ جاتے ہیں کہ کیوں استعفیٰ منظور نہیں کرتے۔ 4 دن پہلے دیکھے، جب استعفیٰ منظور ہو گئے تو دھرنے دینے لگے کہ آپ نے ہمارے استعفیٰ کیوں منظور کیا۔ دیکھو یہ ملک ہے، ہم ملک چلاتے ہیں۔ اگر ملک، ایک تو یہ ہے کہ آپ نے قسم کھا رکھی ہے کہ اس پاکستان کی ترقی، اس کی خوشحالی، اس کو صحیح سمت میں لے جانا کے لیے میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ وفاقی وزیر شیر رحمان نے چیئرمین تحریک انصاف عمران خان سے 10 سوالوں کے جوابات مانگتے ہوئے کہا کہ اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں جواب دے نہیں۔ وفاقی وزیر شیر رحمان نے عمران خان سے سوال کیا، اسامہ بن لادن کو شہید کس نے کہا، دہشت گردوں سے مذاکرات کس نے کیے، سزا یافتہ دہشت گردوں کو صدارتی معافی کس نے دلوائی، دہشت گردوں کو کس مقصد کے لیے صدارتی معافی اور رہائی دی گئی، کیا سزا یافتہ دہشت گردوں کی رہائی کے حوالے سے پارلیمان کو اعتماد میں لیا گیا، ملک میں دہشت گردوں کے دفتر کھولنے کا خواہش مند کون تھا، 30 سے 40 ہزار جنگجوؤں کی پاکستان میں آباد کاری کون کرنا چاہتا تھا، کیا ان جنگجوؤں کو پاکستان میں آباد کرنے کی اجازت پارلیمان سے لی گئی تھی، اگر نہیں تو کیا ان کو ملک میں آباد کرنے کا فیصلہ عمران خان کا ذاتی تھا۔ تحریک انصاف حکومت کی جانب سے دہشت گردوں کو رعایتیں دینے کے باوجود دہشت گردی کے واقعات میں تشویشناک حد تک اضافہ کیوں ہوا، ملک نے 70,000 سے زائد شہادتیں دی ہیں، آپ کی بدترین حکومت سے پہلے ملک سے دہشت گردی کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ اے این پی کے رہنما ایمل ولی خان کہتے ہیں دہشت گردی کے خلاف قوم کو ایک ہونا ہوگا، خیبر پختونخوا میں حالات خراب ہونے کے ذمہ دار عمران خان ہیں۔
پشاور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے ایم ایل ولی خان کا کہنا تھا، کون سے اسلام ہے جس میں نمازیوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے؟ پولیس پر حملہ ہم پر حملہ ہے۔ اس قوم کے مجرم وہ لوگ ہیں جنہوں نے دوبارہ طالبان کو لا کر صوبے میں دوبارہ جگہ دی۔ سابق وزیر اعلیٰ محمود خان نے پشاور پولیس لائن دھماکے کے زخمیوں کی عیادت کے لیے لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل کا دورہ کیا۔ سابق وزیر اعلیٰ کے پی محمود خان نے دھماکے میں زخمی ہونے والوں کی عیادت کی، ان کا احوال پوچھا اور صحت یابی کے لیے دعا کی۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ سابق صوبائی وزراء کامران خان بنگش، تیمور جھگڑا اور شوکت یوسف زئی بھی تھے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے، پاکستان دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے عبوری افغان حکومت سے مخلصانہ تعاون کی امید رکھتا ہے۔ وقت آ گیا ہے کہ افغانستان عالمی برادری سے کیے گئے وعدے پورے کرے۔ دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرا بلوچ نے کہا کہ ہم بے گناہ جانوں کے ضیاع کو بڑی سنجیدگی سے لے رہے ہیں، اپنے پڑوسی سے امید کرتے ہیں کہ وہ بھی ایسا ہی کرے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے پاکستان کو سستے اور معیاری متبادل توانائی کے ذرائع کی ضرورت ہے۔ سی پیک پروجیکٹ کے تحت پاکستان میں بجلی کے منصوبوں پر کام جاری ہے۔ شمسی توانائی پر توجہ دی جا رہی۔ توانائی کی مد میں $27 ارب کی پیٹرولیم مصنوعات درآمد کرتے ہیں۔ کوئلے سے توانائی حاصل کر کے اربوں روپوں کی بچت ہو سکتی ہے۔ سی پیک کے اربوں ڈالر کے منصوبے ان کے اوپر دستخط ہوئے اور آج سی پیک کے تحت ہزاروں میگا واٹ بجلی پاکستان میں بن رہی ہے۔ اسی طریقے سے سی پیک کے دوسرے منصوبے وہ بھی جاری و ساری ہیں۔ شمسی توانائی سے اور ونڈ پروجیکٹ جو ہیں، جو پن بجلی کے منصوبے جو ہیں، یہ ہیں جس سے کہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی آگے بڑھے گی اور اربوں ڈالر کی جو ہم امپورٹس کرتے ہیں کروڈ آئل کی، پیٹرولیم پروڈکٹس کی، اس میں بچت ہوگی۔ یہی وہ واحد طریقہ ہے جس سے کہ ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے نیوکلیئر پاور پلانٹ کے 3 کا افتتاح کر دیا۔ افتتاحی تقریب میں وفاقی وزیر توانائی انجینئر خرم دستگیر، وفاقی وزیر منصوبہ بندی و ترقی پروفیسر احسن اقبال، وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ اور دیگر نے بھی شرکت کی۔ منصوبے سے ماحول دوست 1100 میگا واٹ بجلی حاصل ہوگی، جبکہ جوہری توانائی بجلی گھر سے مجموعی پیداوار 2200 میگا واٹ ہو جائے گی۔ ڈالر کی اونچی اڑان، روپیہ پکڑنے میں ناکام۔ انٹر بینک میں ڈالر $2.53 مہنگا ہو کر $271.36 کا ہو گیا۔ اوپن مارکیٹ میں بھی ڈالر کی قیمت 50 پیسے بڑھ گئی۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر $275.50 کا ہو گیا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار میں ملا جلا رجحان دیکھا گیا۔ مارکیٹ 113 پوائنٹس کے اضافے سے 40,773 پر بند ہوئی۔ صدر پاکستان مسلم لیگ نون وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے جعفر خان مندوخیل کو پاکستان مسلم لیگ نون بلوچستان کا صدر مقرر کر دیا۔ جعفر خان مندوخیل نے اسلام آباد میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے ملاقات کی۔ وزیر اعظم نے نئی ذمہ داری پر مبارکباد دی اور ان کے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے امید ظاہر کی کہ جعفر مندوخیل بلوچستان میں پاکستان مسلم لیگ نون کو اچھی طرح منظم کریں گے اور پارٹی کے امور کو بہتر طریقے سے سر انجام دیں گے۔ ملاقات میں سابق وزیر اعظم اور رکن قومی اسمبلی جناب شاہد کاکان عباسی اور وفاقی وزیر تعلیم رانا تنویر حسین بھی موجود تھے۔ خبریں بریک کے بعد ساتھ رہیے۔ لاہور کی احتساب عدالت آمدن سے زائد اثاثہ جات ریفرنس میں فواد حسن فواد کو کلین چٹ دے دی ہے۔ احتساب عدالت نے فواد حسن فواد اور ان کے اہل خانہ کی بریت کی درخواستیں منظور کر لی ہیں۔ قومی احتساب بیورو نے سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کے پرنسپل سیکرٹری فواد حسن فواد سمیت دیگر کے خلاف 4 ارب 56 کروڑ سے زائد کا ریفرنس دائر کر رکھا تھا۔ متنازع ٹویٹ کرنے پر صحافی و اینکر پرسن عمران ریاض خان پھر دھر لیے گئے۔ لاہور ایئرپورٹ سے گرفتار کیا گیا۔ صحافی عمران ریاض کو متنازع بیانات کے باعث FIA نے دبئی جانے سے قبل لاہور ایئرپورٹ سے گرفتار کر لیا۔
صحافی عمران ریاض نے خود اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر بذریعہ ٹویٹ گرفتاری سے آگاہ کیا۔ صحافی کے مطابق انہیں ایئرپورٹ پہنچنے پر علم ہوا کہ ان کا نام بلیک لسٹ کر دیا گیا ہے، جبکہ ان کے فون سمیت دیگر سامان قبضے میں لے لیا گیا۔ آخری ٹویٹ کے مطابق صحافی کو FIA نے گرفتار کر کے نامعلوم جگہ پر منتقل کر دیا ہے۔ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید کی جانب سے پنجاب میں نگران وزیر اعلیٰ کے تقرر کے خلاف درخواست دائر کر دی گئی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں دائر کی گئی درخواست میں کہا گیا نگران وزیر اعلیٰ کی تقرری بدنیت کی بنیاد پر ہوئی۔ محسن نقوی پر اعتراضات کے باوجود ان کا تقرر کیا گیا۔ ایک سیاسی جماعت کو فائدہ پہنچانے کے لیے ان کی تقرری ہوئی ہے۔ گورنر خیبر پختونخوا غلام علی کی پریس کانفرنس کے دوران نگران وزیر سوتے رہے۔ نگران صوبائی وزیر شاہد خان خٹک دنیا و مافیا سے بے خبر کرسی پر خواب خرگوش کے مزے لیتے رہے۔ ساتھ بیٹھے دیگر وزراء نے بھی شاہد خٹک کو نیند سے جگانے کی کوشش بھی نہیں کی۔ اہم پریس کانفرنس کے دوران نگران وزیر کے اونگنے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوگی۔ الیکشن کمیشن نے 1964 سے اب تک کا تمام ریکارڈ محفوظ کر لیا ہے۔ نئے ریکارڈ روم میں کیا کچھ محفوظ ہوا ہے، سجاد کاظمی کی رپورٹ میں آپ کو بتاتے ہیں۔ بڑا حال ترتیب سے رکھے ریکس اور ان پر موجود یہ باکس، یہ مناظر الیکشن کمیشن ریکارڈ روم کے ہیں، جہاں 1964 سے اب تک کا تمام ڈیٹا محفوظ کیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن بلڈنگ کی 6ٹی منزل پر بنایا گیا نیا ریکارڈ روم ڈیجیٹل اور پیپر فارم پر مشتمل ہے۔ ریکارڈ روم کے 45 ریکس میں 17,000 فائلز رکھی گئی ہیں۔ ریکارڈ روم میں الیکشن سے متعلق فارم 45 اور 46 کا ریکارڈ بھی موجود ہے، جبکہ ریکارڈ کی نگرانی کے لیے CCTV کیمراز بھی نصب کیے گئے ہیں۔ یہاں پہ انٹری جو ہے وہ بہت فول پروف سیکیورٹی کا سسٹم رکھا گیا ہے، اینڈ ان آتھورائزڈ انٹری نہیں ہے، یہاں بایو میٹرک انٹری ہے۔ اس کی 24/7 سرویلنس ہو رہی ہے۔ یہاں پہ فائر ایکسٹنگشرز ہیں، فائر الارمز موجود ہیں، اور اس کے علاوہ یہ تمام کا تمام جو ریکارڈ ہے اس کی ڈیجیٹائزیشن بھی ہو رہی ہے۔ ریکارڈ روم میں الیکشنز کے علاوہ مختلف شعبوں کا ریکارڈ بھی رکھا گیا ہے۔ یہاں مخصوص افراد کی ہی بایو میٹرک انٹری ہو سکے گی۔ کیمرامین عادل کے ساتھ سجاد کاظمی، سچ نیوز، اسلام آباد۔ ملکی سیاسی منظرنامے میں بڑی سیاسی پیش رفت۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اہم قومی چیلنجز پر تمام قومی سیاسی قائدین کو ایک میز پر بٹھانے کا بڑا فیصلہ کر لیا۔ وزیر اعظم نے 7 فروری کو کل جماعتی کانفرنس بلا لی۔ تمام قومی سیاسی قائدین کو APC میں شرکت کے باضابطہ دعوت دے دی گئی۔ وزیر اعظم نے PTI چیئرمین عمران خان کو بھی APC میں بلا لیا۔ ملکی سیاسی منظرنامے میں بڑی سیاسی پیش رفت۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اہم قومی چیلنجز پر تمام قومی سیاسی قائدین کو ایک میز پر بٹھانے کا بڑا فیصلہ۔ وزیر اعظم نے 7 فروری کو کل جماعتی کانفرنس بلا لی۔ تمام قومی سیاسی قائدین کو APC میں شرکت کی باضابطہ دعوت بھی دے دی گئی۔ وزیر اعظم نے PTI چیئرمین عمران خان کو بھی APC میں بلا لیا ہے۔ بلیٹن میں اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید کسی بھی خبر سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے سچ نیوز۔